ان صوفیہ نے نکالا ہے کہ بجائے اس کے اللہ جو فرماتا ہے کہ میرے بہترین نام ہیں، ان کا واسطہ دو، ان کا صدقہ پیش کرو، میں رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں گا۔ اور یہ آج صوفیہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں تیری بات ہم نہیں مانتے، ہم تو فلاں باپ کے فلاں بحرمت فلاں ہم پیش کریں گے، اور یہ ایسے تیرے بندے ہیں کہ پھر پر زور ڈال دیں گے، تو ان کی بات کو ان کے صدقے میں اگر ہم مانگے تو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ ایک کفر کا پورا سلسلہ ہے، جو حقوق کا سلسلہ یہ صوفیہ شروع کرتے ہیں، باپ کے فلاں باپ کے فلاں، یہ اللہ کے ساتھ شدید ترین اس کی توہین اور اس کا شرک ہے۔ یہ جو آج دنیا میں صوفیہ نے یہ بات ساری ایمان کو انہوں نے بدلا، بجائے اس کے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا ایسا کوئی نہیں، سب مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کا ہر ایک ٹکڑا ہے ہم اور آپ، اور یہ کتا اور بلی اور نجاست یہ ہے سب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اب بتاؤ یہ صوفیہ کا، سارے صوفیوں کا ایک یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اب اللہ اپنی ذات کو کیسے آگ میں جھونکے گا؟ اس لیے جو چاہے کرو، یہ جب دل میں آ جاتا ہے، جب یہ مانو تو اس کے بعد پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا، نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی چیز ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا برباد ہو گئی ہے، اور اسی لیے جو فقہا ہیں سچے، جو سمجھدار ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بھی کہا ہے کسی کے حق کا حوالہ دینا، کسی کی حرمت کا، تو کس کا حق ہے؟ اللہ کے اوپر، اور اس کو آگ کا عذاب ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی بجائے کسی اور کی ذات کو پیش کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے زیادہ اس ذات کو مانتا ہے باصر، اور یہ ہے یہ جہنمی ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اور بہت سے طریقوں میں جہاں قبروں کے اندر یا یہ عقیدہ کہ یہ مردہ زندہ ہے، اس نے قبر پرستی کے لیے سارا سامان مقرر کیا ہے، اور یہ عرس اور میلے اس کی وجہ سے۔ دوسرا شرک کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو بزرگ مانتے ہیں ان کو اللہ کی بجائے ان کا صدقہ مانتے ہیں پروردگار سے، اور براہ راست اللہ سے مانگنے کی بجائے ان کو واسطہ بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات مانی جائے گی، اور براہ راست اپنے مالک کو پکاریں گے تو مالک فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ یہ ظالم شیطان کی دنیا کو گمراہ کرتا ہے، اور میرے اس نے جن بنائے ہیں مجھ سے زیادہ طاقتور، تو بندے اگر سوال آپ سے کرتے ہیں کہ ہم یہ واسطے جو مقرر ہیں قوم کے، ان کے ذریعے سے کریں، یہ گمراہی ہے یا سچی بات ہے، یا براہ راست اللہ کو پکارے، تو مالک فرماتا ہے آپ کے بندے تفصیل چاہے اور رہنمائی چاہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی قریب، یہ شیطان کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، میں دور نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہو کہ وہ مجھ تک پہنچائے، انی قریب، میں ہر بات سننے والا اور شہرت سے زیادہ قریب ہوں، مجھے ہر بات کی خبر ہے، اور مجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور صرف خبر نہیں بلکہ میں ہی تو وہ ذات ہوں کہ پکارنے والے کی اگر دعا ہے تو قبول کرنا چاہوں تو فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے دنیا والوں فلیستجیبوا لی، کہ دیکھو واسطے وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست مجھ کو پکارو، مجھے دعاؤں کے اندر میری طرف تم رجوع کرو، ولیؤمنوا بھی، اور مجھ پر ایمان لاؤ کہ مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہے، مجھے ہر بات کی خبر ہے، یہ واسطے وسیلے میرے ساتھ ظلم اور میری توہین ہے، لعلہم یرشدون۔ اور اگر انہوں نے آپ کی یہ بات مان کر براہ راست مجھے اپنا مالک مان کر اور مجھے پکارا اور مجھ سے دعائیں کی، میری بندگی کی، میرے سامنے جھکے، میرے راستے پر چلے، میرے دین کی دعوت دی، اور اس راستے میں جان اور مال کو بازی پر لگا دیا، تو وہ راہ راست پا کے رہیں گے، آگ سے بچ کر جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ جوانی کے مالک رہیں گے، ہمیشہ ان کی بادشاہی رہے گی، کبھی اس پر زوال نہ آئے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کو مختلف انداز سے آج یہ امت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک ایک قدم جیسے پہلے گمراہ امتیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے یہ امت بھی کرے گی، اور آج آپ نے دیکھ لیا یہ امت ایک ایک قدم پر وہی بات وہی دلائل پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے شیطان نے دوسری امتوں کو سکھائے تھے۔ اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کے فریب سے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کیجیے کہ مالک ایمان سے تو نے آشنا فرمایا ہے، ایمان کے اوپر جم جانے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے، اور اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے میں جو مشکل کٹھن راہ ہے مالک قدم ہل جاتے ہیں اس کے اندر، انبیاء تک تو بتاتا ہے رسول ہے وہ پکار اٹھے ہیں، تو
تو مالک ہم پر وہ بات نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جو پہلے پر تو نے ڈالا تھا ان کی بات اور مالک اگر کبھی مشکل آ جائے، بڑی سی بڑی مشکل اگر تیری مشیت میں یہ ہے تو پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں، لیکن تجھ سے یہ دعا ہے کہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو مالک اگر یہ آزمائش تیری مشیت ہو تو مالک تو مالک ہے، ہمارے قدموں کو جما دینا اور کفار کے مقابلے میں ہم کو فتح ہو اور وہ ہم کو مغلوب نہ کر سکے۔ یہ آخری دعا یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ مالک ہم خطا کار ہیں، ایمان کا دعویٰ تو ہے، اللہ کی توفیق سے ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ختم پھسل جاتا ہے، بے راہ ہو جاتے ہیں۔ تو مالک ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کتاب دے اور ہم پر وہ بات ڈال دی نے پہلے بات ڈالا تھا، اور پروردگار اپنی راہ پر جمائے رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین۔ یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ اس سلسلے میں گویا آخری بیان ہے جو وسیلے کا شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے تین ویڈیو اپلوڈ کیے تھے، اور یہ سلسلے میں آخری بیان ہے اور مزید دلائل دیے گئے ہیں، اور خاص کر صوفیوں نے جو وحدت الوجودیے اور حلولیے جن کی وکالت ڈاکٹر اسرار کرتے رہے ہیں، اپنی پوری زندگی ان صوفیوں کے اس وحدت الوجود کے مشرکانہ عقیدے اور وسیلے کے شرک کے مشرکانہ عقیدے کا یہ دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے وہ تباہی مچائی ہے اس امت مسلمہ کے اندر شرک کی، اور آج لوگوں کے یہ سروں کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ دعوت جب تک نہیں اٹھے گی، خاص دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، آپ نے اللہ کی بات کو سامنے لانا ہے۔ اور اس طرح جب یہ جوان مرد اٹھیں گے اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر تو قیامتیں تو آئیں گی۔ پھر آپ کو سارے وہ مراحل دیکھنے پڑیں گے جو صحابہ اکرام نے دیکھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی تکالیف آئیں اسی ایمان اور عقیدے کی وجہ سے۔ یہ کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، یہ فضائل بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی ختم نبوت کے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی جو توہین رسالت کی بات، ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں، لیکن جو اللہ کی توہین ہو رہی ہے شرک اور کفر کے ذریعے اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تم خود اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ بے ایمانو، تم شرک جب کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یہ وسیلے کا شرک کرتے ہو کہ اللہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجدن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے دعائیں مانگتے ہو، تو یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے۔ ابو جہل بھی اسی طرح شرک کرتا تھا، یہی جھگڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا۔ تو ادھر پہلے شرک کرتے اور مشرک بناتے، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ آؤ ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں دے دیں، تو جانیں تو تم دے دو گے، تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا شرک کی وجہ سے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے۔ پہلے میرے بھائیو، سب سے پہلے اللہ کی عزت ہے، اللہ کی عزت جس کے اندر نہیں۔ بتاؤ جو لا الہ الا اللہ کا انکاری ہو، تو وہ اگر محمد رسول اللہ پوری گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتا رہے پوری زندگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن خود لا الہ الا اللہ کا انکاری ہے، اللہ کے علاوہ اور معبود مانتا ہے، اور داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، تو اس کی فریب کاری کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیا ہے اس امت کے اندر، خاص کر یہ پاکستانیوں کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر فریب کار آیا ہے، اور یہ عوام ہے کہ ان کے پیچھے پھر دوڑ پڑتے ہیں، پھر اس جال کے اندر پھنستے ہیں اور پھر تڑپتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے ان کو پتہ چلتا ہاں یہ بھی فریب کار تھے۔ جس طرح یہ بھی آخر میں آ کے خادم رضوی نے کس طرح ان لوگوں کے خون گرما دیے تھے نوجوانوں کے، لیکن شرک کے بھی انجیکشن دیے، ساتھ خود بھی مشرک مرے ہیں اور کتنوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ اور پھر بعد میں ان کے جو بیٹے خادم رضوی، انہوں نے جب یہ پھر اسی طریقے سے جلوس نکالے اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جو معاہدہ کیا اور جس معاملات سے تو ختم نبوت اور ساری چیزیں پیچھے ڈال دی، اور صرف اپنی رہائی اور اپنا سب کچھ معاملہ آگے لے کے آگے۔ اور پھر یہ جو ہے جمہوریت جیسا طاغوتی نظام، اس سسٹم کے اندر آ کے پھر حافظ سعید کے راہ یہ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ، شرک کے ذریعے تم توحید لانا چاہتے ہو؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کپڑے کو پیشاب کے ذریعے اور اس طرح سخت ناپاک چیز سے دھونے کے بعد کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین آئے گا، اپنی پوری شان کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ،
لیکن اس طریقے سے آئے گا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر دور کے اندر دائیوں نے، جو اللہ کے راستے کے دائی ہیں، جنہوں نے ایمان عقیدے کی دعوتیں دی ہیں، اسی طریقے سے دین آئے گا۔ پھر حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی موطا امام مالک کے اندر کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے امتوں کی اصلاح کی گئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اس طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ، یہ جتنے فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، یہ اس طریقے کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تو ماریں کھائی تھی، دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، رد شرک کیا تھا۔ انہوں نے کسی چوک میں دھرنا دے کے روڈیں نہیں بند کر لی تھی اور اس طرح کے مطالبات مانو، یہ کرو۔ کافر مشرک قوم کے ساتھ تم اس طرح مطالبات منواتے ہو اور خود بھی ان کو شرک انجیکشن دیتے ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کو غالب کرنے کا۔ اسلام کو غالب کرنے کا، اسلام کو لانے کا یہ انداز ہے کہ دعوت کے ذریعے، توحید کی دعوت، رد شرک، پھر ہجرت کے مقامات آواز دیں، توحید کی دعوت دو، یہ خود آپ کو اپنے اندر سے نکالیں گے۔ چاہے آپ فوج میں ہیں، آپ کو فوج سے نکالیں گے، یقین کیجیے۔ آپ اگر پولیس میں، آپ کو پولیس سے نکالیں گے اگر آپ توحید کی دعوت دیں گے۔ جب یہ کافر مشرک قوم ہے، ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، یہ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں۔ خود میرا اپنا تجربہ ہے، جب میں نے فوج کے اندر یہی دعوت دی تھی 7 پنجاب رجمنٹ کے اندر، یہ تقریباً 86-87 کا معاملہ ہے، 87 کے شروع میں، 1987 کے شروع میں 7 پنجاب رجمنٹ میں تھا۔ تو میں جب توحید کی دعوت دی، چونکہ ہماری یونٹ کا نعرہ ہی یا علی مدد، دم دم علی علی، یہ پی ٹی پیریڈ میں لگایا کرتے تھے۔ اور ہمارے جو ایک کمانڈنگ افیسر تھے کرنل نجم الحسن ملک، یہ خالص ایک شیعہ نظریات رکھتے تھے، شیعہ تھے، تو یہ برداشت نہیں کرتے تھے جب میں کہتا تھا بھائی ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں یا علی مدد کا، ہم تو یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں گے، اور یہ شرک ہے جو اس سے پہلے لگاتے رہے ہو۔ تو اس پر اس نے اس کو آپس سے باہر ہو گیا۔ پھر جناب زبردستی وہ کہتے ہیں کمانڈنگ افیسر کیا نام ہے، بریگیڈیئر معین الدین کے پاس لے گئے، اور وہاں بھی میں نے یہی بات کی، میں نے کہا ایمان عقیدے کی بات ہے، جب ایمان عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو تم کس کو شہادت کا یہ بتا رہے ہو؟ ہماری فوج جو اللہ کے راستے میں لڑے گی، اور اگر اس کا یہ عقیدہ یا علی مدد والا یا رسول مدد والا، تو پھر تو یہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ تو ایمان خالص اگر کرے ہماری فوج، تو یہ پوری دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام والا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم فوج کے اندر ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ قسم کے نعرے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو بتاؤ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تو پہلی چیز کے اندر ہی شرک آ جاتا، تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ تو ایمان جب نہیں ہے تو تقوی آ ہی نہیں سکتا ہے، اور جب نہ ایمان نہ تقوی تو جہاد فی سبیل اللہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سطح سطح باتیں ہیں، تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ ایمان عقیدہ، ایمان خالص کریں، تقوی اختیار کریں، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کی بازی کھیلیں، تو بتاؤ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو بہرحال ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں، انہوں نے کرنل کو کہہ دیا کہ لگتا ہے ارشد کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بتاؤ، جو اللہ کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف بلائے، ان کے نزدیک اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ نعرہ حیدری لگائے اور شرک کرے، یہود و نصارہ کی طرح قبروں کو پکا کرے، اس کے اوپر مجاور بنے اور چادریں چڑھانے والے انداز اختیار کرے، تو پھر یہ ان کے نزدیک یہ مجاہد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہماری پوری قوم کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔